بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت، قوت، جبر، استبداد، اس کی اپنی ہی ایک سائنس ہوتی ہے۔ ان ظالموں کو جب اپنی شکست واضح نظر آئے تو پھر یہ ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں۔ یہی کچھ فرعون نے کیا جب اس نے دیکھا کہ جادوگر شکست کھا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت گزار ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں، تو اس نے بڑا سخت فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب آج کے سبق میں شامل ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 49ویں، جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورت ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرعون بدبخت نے کہا جادوگروں سے کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام بخاری نے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جادوگروں کا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا فرعون کی صرف شکست ہی نہیں تھی، بلکہ زوال کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کی وجہ کہ جادوگروں کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، اور لوگ بھی یقیناً راہ حق کو اختیار کر لیتے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں تو
ایک پرندہ بھی فرعون کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا، تو اس لیے اس بدبخت نے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری کیا مجال کہ تم میری اجازت کے بغیر یہ قدم اٹھاؤ۔ اور یہ مضمون سورۃ الاعراف میں پہلے گزرا ہے 123ویں آیت مبارکہ میں، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم۔ اب اگلی بات فرعون نے یہ کی اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے، کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ مجھے تم نے دھوکہ دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو تمہارے سردار ہیں، ان سے تم نے جادو سیکھا ہوا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم آپس میں ملے ہوئے تھے اور تم جان بوجھ کر اس کے سامنے ہارے ہو، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو اتنا جم غفیر لوگوں کا اکٹھا ہوا ہے وہ شک و شبے میں پڑ گئے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں بلکہ یہ نورا کشتی تھی، یہ طے شدہ ایک منصوبے کے تحت جو کچھ ہوا وہ ہوا تاکہ لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ حالانکہ لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ جادوگروں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلی ملاقات ہے، اور لوگوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ان جادوگروں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اچھی خاصی زیادہ ہیں۔ لیکن ہوتا ہے نا، جب انسان باطل کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مت ماری جاتی ہے۔ یہی کام فرعون بدبخت کے ساتھ ہوا۔ تو سورۃ الاعراف کی 123ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ تمہاری ایک چال تھی جو تم نے چلی ہے اس شہر میں تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو نکال سکو۔ اور پھر اس نے اگلی بات یہ کہی کہ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ ہے اصل چیز جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عِنْدَ عِقَابِ إِيَّاكُمْ وَبَالَ مَا فَعَلْتُمْ وَخَطَأَ مَا صَنَعْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ، کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہوں، تم نے جو کچھ کیا اس کا وبال تم پر کیسے پڑتا ہے، اور تم نے ایمان لا کر جو غلطی کی ہے اس غلطی کا تمہیں خمیازہ کیسے بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر اس نے بتایا کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ یہ اذیت دینے کا سلسلہ چاہے فرعون کے پاس ہو، چاہے نمرود کے پاس ہو، چاہے ابو غریب جیل ہو، چاہے گوانتانامو بے ہو، چاہے پل چرخی جیل ہو، چاہے کالا پانی ہو انگریز کے دور کا، یہ ہر دور میں معزز خاتم حضرات سلسلہ چلتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ تھا کہ تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ یہ مفہوم تھا اس بات کا۔ اسی طریقے سے تفسیر القاسمی، نظم الدرر امام بقائی کی تفسیر البیضاوی وغیرہ میں اس کی تفصیل ہمیں مل جائے گی۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اس نے اپنے ظلم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کھجور کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا، نمونہ عبرت بنا دوں گا۔ ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں لکھا ہے کہ صلب کا معنی یہ ہے ربط الجسم علی عود منتصب، کہ جسم کو کسی کھڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دینا اور پھر اس میں میخیں گاڑ دینا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بالکل وہی مضمون ہے جو کہ یہاں پر گزرا، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دوں گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ سخت سزا دینے والا کون ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کی یہ بات دراصل تمرد، سرکشی، ظلم اور جبر کی انتہا تھی، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دل تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، رب کائنات جیسے چاہیں ان کو گما سکتے ہیں۔ تو دراصل فرعون کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی سلطنت سے تھا، جس کا چھن جانا، جس کا ختم ہو جانا نوشتہ دیوار تھا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں جس کے بعد سحر نہیں، ہر رات کے بعد دن کا وجود نوشتہ دیوار ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف فرعون ہی نہیں، اکثر ظالم اس حقیقت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تجوید و قرات کی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہاں پر آمنتم اصل میں آمنتم ہے۔ امام حمزہ اور امام کسائی، امام ابو بکر اور امام روح وغیرہ نے اس کو ایسے ہی پڑھا جس طرح کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ استفہام تقریری ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ یہ تمہاری چال تھی، تم آپس میں پہلے ہی ملے ہوئے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، جس طرح کے تفسیر روح البیان میں اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر وغیرہ میں لکھا ہے۔ تو یہ شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح ہر دور میں ہوتا ہے نا، آج بھی لوگ کسی میدان میں ناکام ہو جائیں تو اعتراف کرنے کی بجائے، اپنی ناکامی کو قبول کرنے کی بجائے، ان کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ فرعون کے ساتھ اپنی جھین پر شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے پھر لوگوں کے دل و دماغ پر یہ نقش کرنے کی کوشش کی کہ جناب اصل معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، خود ہی فیصلہ کیا، اب اس فیصلے پر خود ہی سزا دینے کی اس نے بات کر دی۔ یہ جو فرمایا، یہ جو قرآن کہتا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، اس پر تفسیر البیان میں یہ لکھا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، قسم کے لیے نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہے کہ دیکھو اب تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور یہ اصل میں فاؤل پلے کرنے والوں کا حال ہوتا ہے ہر دور میں، جب شکست ہو گئی تو پھر اپنی ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے ظلم اور جبر پر اتر آئے۔ تو اس داستان کے ساتھ ہمارا مزید سفر بھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق یہیں پہ روک رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔